اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر کا اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سیدہ فرحت حسین ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلے آئیے ہم مل کر اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مولا کائنات کی ولایت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام اپنے ویورز کی خدمت میں بھی ہدایت ٹی وی کے بہاف پر، اس کی انٹائر ٹیم کے بہاف پہ ہم آپ کو عید غدیر جیسی عظیم عید کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ عید جو کہ 18 ذی الحج کو 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عید غدیر کا اہتمام کیا، اور جب اعلان ولایت ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو آپ سب جانتے ہیں، مسلسل سن بھی رہے ہیں کہ اعلان ولایت جو ہے اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آیہ بلغ کے نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اہتمام کیا، اور وہ حکم آخر کہ جس پہ دین کی تکمیل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو حکم دیا کہ وہ پیغام پہنچا دیں۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا تو پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس پیغام حق اور پیغام ولایت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ آج عید غدیر وہ دن ہے، یوم غدیر وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے وہ خاص حکم اور وہ نظام ولایت کو انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا، اور فرمایا کہ آج کافر جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی جو دھاگ میں لگے ہوئے تھے دشمنان اسلام، چاہے وہ مشرکین کی صورت میں ہوں یا منافقین کی صورت میں ہوں، جو اس بات کے منتظر تھے کہ رسول خدا اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو پھر ہم دین کو اپنی مرضی اور اپنی پسند کا بنا لیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام ولایت کے ذریعے سے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ آج کافرین جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں، تو اب تمہارے دین پر وہ حملہ نہیں کر سکیں گے، اور تم کو ہرگز ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظام ولایت وہ پاور ہے، وہ یقین ہے، وہ استقامت ہے، وہ اٹل چٹان ہے کہ جس کے سبب مسلمانوں کو کسی سے بھی خوف و خطر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے ذات رب العزت کے۔ اور آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج ہم نے دین کو کامل قرار دے دیا ہے، اور یہ دین یہ اب ہمارا پسندیدہ دین ہے، یعنی نظام ولایت نے مہر ثبت کر لی کہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
پسندیدہ دین ہے۔ نظام ولایت کے ذریعے سے اس دین میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل، کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، کیونکہ ایسے ہاتھوں میں اس دین حقیقی کو سپرد کر دیا، ایسے نظام کے سپرد کر دیا ہے ذات مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، کہ جن کی زندگی ابتدا سے اور آخر سانس تک، آخر لمحات تک فقط اور فقط دین اسلام کی بقا کے لیے اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ تو ایسے ڈیڈیکیٹڈ انسان کے حوالے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کیا ہے، کہ جس کے سائے میں اور جس کی رحمت میں یہ جب دین آ جائے گا تو اس دین پہ کبھی بھی آنچ نہیں آئے گی، یہ خود قربان ہو جائیں گے، مگر دین کو اسی طریقے سے بقا اور حیات بخشتے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اس دین کو پسندیدہ قرار دیا، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو روز اول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون اور جو شریعت قائم اور رائج کر دی ہے، کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکے۔ اور ہمیں ملتا بھی ہے تاریخ میں کہ جب مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ان کا حق چھینا گیا ہے، اور جس علی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد رسول وصی اور خلیفہ قرار دیا، مسلمانوں نے اللہ کی پسند اور اللہ کے انتخاب کو ریجیکٹ کیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اللہ کے انتخاب کو ریجیکٹ کیا اور خود منتخب کیا، اللہ کے خود منتخب کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلافت اور خلیفہ کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چند برس ہی گزرے تھے کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو کے، پریشان ہو کے در علی پر آ گئے کہ آپ جو ہیں یہ عہدہ خلافت سنبھال لیجئے۔ تو مولا کائنات نے اس وقت انکار کر دیا کہ تم نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ ترجیح دی ہے، لہٰذا میں اب اس عہدے کو، اس خلافت کو، اس مسند خلافت کو قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ جب آپ نے انکار کیا اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اصرار کیا کہ ہم دین سے منحرف ہو جائیں گے، ہم جو ہیں دین سے دور ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں مسند خلافت پر بیٹھوں گا تو اسی نظام ولایت کو رائج کروں گا کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو آج یوم غدیر ہے، دین کی فتح کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جو تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کو اکمل قرار دیا، نعمتوں کا اہتمام کیا۔ تو آج انشاءاللہ جو یہ محفل سجی ہے، تو ہم دنیا بھر سے ہم نے اپنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے جو اس پر نور محفل میں شرکت کریں گے اور اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اسلام آباد سے ہم کو جوائن کیا ہے فضہ بطول اور سسٹر نگہت رضوی نے، اور وہ شان مولا کائنات میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ ہم ان کے منقبت کو سنتے ہیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے،
सूरज की कहीं धूप, कहीं इश्क का साया, सूरज की कहीं धूप, कहीं इश्क का साया, एक वक्त में दो तरह के मंजर नजर आए, नबियों को जहां ढूंढ रहा था मैं वहां पर, नबियों को जहां ढूंढ रहा था मैं वहां पर, फिजा नजर आई कभी कंबर नजर आए, ऐलान विलायत का हजारों ने सुना था, ऐलान विलायत का हजारों ने सुना था, मांगी जो शहादत तो 72 नजर आए, कह देना कि बहलोल है ये मीर हसन भी, दुनिया जो उठाए हुए पत्थर नजर आए, जब आए बल्द तेरे तेवर नजर आए, दुनिया में अली सबसे कदावर नजर आए। सुभान अल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह जज्बे के साथ बहुत ही खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। खुदावंद करीम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इसमें किसी किस्म के शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आज का दिन मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस साहिबाने ईमान के लिए, मोमिनीन के लिए अज़ीम तरीन दिन है। हम जितना भी शुक्र अदा करें परवरदिगार आलम का, कम है कि उसने हमें इस ईद से नवाजा कि जिसने दीन की भी हिफाजत की और हमारे अमल को और हमारे किरदार को भी कमाल तक पहुंचाने के लिए एक सिलसिला और एक निज़ाम को जारी किया है। तो इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से अपने मेहमानों के साथ इस महफ़िल को पुरनूर बनाते रहेंगे। अभी हमें सिस्टर हिरा ने आइलैंड से ज्वाइन किया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाला और आज हम आपकी इल्मी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। सिस्टर हिरा ज़ैदी साहिबा। अस्सलातु वस्सलामु तहियतु वल इकराम अला जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, लअनल्लाहु जाहिदा विलायतिका बअदल इक़रार। ऐज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में और मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में और बिलखुसूस इमाम साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज की खिदमत में वो ज़ात के जिनके वजूद की फैज़ व बरकत से परवरदिगार आलम ने हमें ये दिन देखना नसीब किया कि हम एक मरतबा फिर साल के इस पुरनूर दिन में
दाखिल हुए हैं, उसमें वारिद हुए हैं। मैं इमाम ज़मान की खिदमत में अपने दिल की गहराइयों से इस ईद गदीर की बेइंतहा मुबारकबाद जो है वो पेश करती हूँ। आपको भी अज़ान बहुत मोहतरम, मुबारक देखिए हो आज का सिस्टर। दिन हम जानते हैं कि ऐसा दिन है कि जिस दिन हर मोमिन का दिल मिस्र गुलिस्तां शाद हुआ करता है। क्यों? क्योंकि सुभान आज का दिन वो दिन है कि जब एक मोमिन के दिल का अमीर कायनात के अमीर के तौर पे मुतारिफ हुआ है, अल्लाह। उसका ऐलान हुआ है। और रिवायतें देखिए भरी पड़ी हुई है। फजाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करना आसान काम नहीं है। बेशक। फजाइल अमीरुल मोमिनीन में वो है कि शुमार नहीं किया जा सकता, जिनका आसान नहीं किया जा सकता। फिर आज के दिन के फजाइल, आज के दिन की बरक़ात को कोई कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है, उसका कैसे आसा कर सकता है कि जो ईद अली इब्न अबी तालिब, कि जो ईद विलायत अमीरुल मोमिनीन हो। बस उलमा ने लिखा, मासूमी की रिवायतें लिखी हैं, कुतुब भरी पड़ी हुई हैं आज के दिन की फजाइल करामात से, कि जहाँ पे नकल किया जाता है कि ईद गदीर के मौके पर जो है वो अफ़्व बख्शिश जो है और मग़फ़िरत और मोमिनीन शामिल हाल हो जाया करती है। तो दूसरी तरफ फरमाया कि जो भी ईद गदीर का एहतमाम करता है वो गुनाह कबीरा अंजाम न दे और इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो वो ऐसे ही है कि जैसे शहीद मरा है, शहादत सुभान की अल्लाह। मौत पाई है। और फिर एक दफा मासूम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोग इस दिन हकीकत गदीर पर जब गुफ्तगू की मासूम ने, तो इमाम ने कहा कि जब अगर लोग इस दिन की हकीकी फजलो करामत से वाकिफ हो जाए, उसको दर्क कर ले, तो फरिश्ते न सिर्फ ईद गदीर बल्कि हर पूरे साल में हर रोज दिन में 10 मरतबा उस मोमिन से मुसाफा करेंगे। तो गदीर एक ऐसी नेमत है कि जो परवरदिगार आलम ने अपने मोमिनीन बंदों को इनायत फरमाई है। देखिए गदीर जरूरत है दिन की। बेशक। गदीर और विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कहा जाए एक ऐसी मजबूत ढाल है कि जो इस्लाम की मुदाफे है। गदीर एक ऐसा मरहला है कि जहां तमाम अंबिया की मेहनतों का समर मिला है। बेशक। हिदायत का वो सिलसिला जिसको मैं कहूँ कि हजरत आदम जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो शुरू हुआ और एक कम 1,24,000 अंबिया पर मुश्तमिल होकर जनाब खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हुआ, गदीर की सूरत में ता क़यामत जिंदा उतरते हुए। अब वो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत हो, वो जनाब नूह जैसे नबी की मेहनत हो, वो जनाब इब्राहिम जैसे अंबिया की मेहनत हो, वो याकूब और इसहाक जैसे नबियों की मेहनत हो, वो मूसा और ईसा जैसे अंबिया की मेहनत हो, या वो खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत हो। और अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी अनथक मेहनत कि जिसके लिए अंबिया ने हर तरह की अजियतें और जहमतें बर्दाश्त की हैं। आज के रोज, गदीर के रोज, ये तमाम अंबिया की मेहनतें, अंबिया की तमाम काविशें ऐसे मजबूत हाथ में मुंतकिल हुई हैं कि जिस हाथ की कुव्वत का मुजाहिरा कुफ्फार ने बद्र से लेकर हुनैन तक के जंगों में किया है, वो हाथ कि जिसे परवरदिगार आलम ने यदुल्लाह कहा है। देखिए खुदाए बुजुर्ग व बरतर का परवरदिगार आलम वो दाना वो हकीम है कि उसका हर अमल, उसका हर काम बगैर हिकमत नहीं हुआ करता, ठीक, बेशक। बगैर मसलहत नहीं हुआ करता। कायनात में अंजाम पाने वाला मुख्तसर से मुख्तसर काम ही क्यों ना हो, मामूली से मामूली हरकत ही क्यों ना हो, बगैर हिकमत नहीं हुआ करती। तो अब जब ऐसे दीन की हिफाजत की बात आए, ऐसे दीन की जिम्मेदारी की बात आए कि जिसके लिए अंबिया ने 1,24,000 अंबिया ने मेहनतें की हैं, अंबिया की मुशक्कतें जिसमें है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, उसकी मुंतकिली के लिए उठाया जाने वाला हर कदम किस कदर कैलकुलेटेड होगा, किस कदर पुरमसलहत होगा, किस कदर जो है वो हिकमत से भरपूर होगा। देखिए सरवरे कायनात का अपनी पूरी जिंदगी में वाहिद एक हज करना, इसके पीछे भी राज, इसके पीछे भी मसलहत, पूरे आलम इस्लाम में कर देना जाना कि अब सरवरे कायनात जो है वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम से हाजियों का जमा होना। फिर मनासिक हज के दौरान, बल्कि उससे फरागत के बाद एक ऐसे गैर मामूली मुकाम पर लोगों को, हाजियों को रोक दिया जाना, मुसाफिरों को एक तपते हुए सहरा में खड़ा कर दिया जाना, उन्हें वहां पे ठहरा दिया जाना, एक ऐसे सहरा में कि जहां पानी तक जो है वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं था। ये तमाम काम मसलहतों से भरपूर, ये तमाम इकदाम जो सरवर कायनात ने किए वो मसलहतों से भरपूर थे। और मसलहत क्या थी, कोई पूछे, अगर इंसाफ से पूछे कि मसलहत क्या थी आज के रोज,
تمام کام جو سرور کائنات نے انجام دیے، یہ کیا صرف اس لیے انجام دیے کہ سرور کائنات اعلان کر سکے کہ سنو علی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تم بھی اس سے دوستی رکھو. یہ کوئی بھی ذی شعور انسان، یہ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان ایک نبی سے یہ تمام کام سرزد ہونا اس کو قبول نہیں کر سکتا. یقیناً نبی نے یہ تمام کام انجام دیے. ایک ایسا سمندر ہے مصلحتوں کا کہ جسے ہمیں جاننا ضروری تھا. بے شک خدا کے نبی کا تمام اقدامات کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ پروردگار عالم کے حبیب نے نہ صرف امیر المومنین کو اپنا دوست قرار دیا، اپنا بھائی کرنے کا اعلان کیا، بلکہ ولی عہد مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا. اسلام کی ذمہ داری ایک ایسے مضبوط ہاتھ میں منتقل کر دی ہے کہ علی اب تم جانو اور نوح کی ملت جانے، علی اب تم جانو اور آدم کی ملت جانے. اور اب ولایت امیر المومنین پر خدا کے حبیب نے اور اللہ جس کا کہنا چاہیے اعلان کیا ہے ولایت موقع کا، اور نہ صرف یہ کہ اعلان کیا بلکہ اس ولایت کو قبول کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا اعلان کیا، اور وہی اس ولایت کے منکرین کے لیے ہے سزا کا اعلان کیا. بس یہ ایسا اعلان ہے جس کی پشت پر دین کی بقا کا دار و مدار. عزیزان محترم، یہ غدیر دراصل انسانی حیات انسانی کا مرکز ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز اپنے مرکز سے جدا ہو جاتی ہے وہ ہلاک ہو جایا کرتی ہے. اگر چند لمحوں کے لیے تصور کیا جائے کہ اگر زمین اپنے مرکز سے جدا ہو جائے، زمین سورج کو چھوڑ دے تو زمین کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے جو چیز اپنے مرکز سے جدا ہو جائے گی ہلاکت کا شکار. ایک ایسا نقطۂ عطف ہے جو امامت کو نبوت سے بلا جوڑے. ایک ایسا کہ جو بھی اس نقطے پر ٹھہر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو بھی اس نقطے سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہوا، جو اس نقطے سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہوا. بس محترم، آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہماری اس پاکی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارا اور آپ کا شمار شیعان حیدر کرار نہ کہ صرف محب. اور آخر میں فقط ایک درج کرنا چاہوں گی کہ چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، اور کہاں ہوگا ولایت انگوٹھی زندگی ایسا. اور خدا محفوظ چشم بد سے حسن حیدر کو، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشی ایسا. بے شک بہت ہی ماشاءاللہ سے بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے. خداوند کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جب بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں بہت ہی بہترین اور جامع گفتگو کرتی ہیں، اور ہمارے ویورز بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو میں تاثیر بھی ہوتی ہے، اثر بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایز اے گیسٹ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتی رہیں تاکہ ہم آپ کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں. جی ناظرین، ہمیں آئرلینڈ سے اسکالر ہیرا انصار صاحبہ نے جوائن کیا تھا، اور عید غدیر کے حوالے سے انہوں نے پھر ہماری یاد دہانی کی. اور ظاہر ہے کہ ان واقعات کا اور ان عیدوں کا اور ان موقعوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے جن کو نہیں معلوم ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ رسول خدا نے اعلان ولایت کیا حکم رب سے، اور اس حکم کے کتنے راویان ہیں، کتنے آئی وٹنس ہیں، کتنوں نے اس اعلان کو سنا اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، اس عمل کو دیکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو عہدہ ولایت عطا کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ دبئی سے سسٹر سیدہ صبا رضوی صاحبہ جو ہیں وہ جوائن کر رہی ہیں،
اور آئیے ہم ان کی گفتگو کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف جائیں گے. جی سیدہ رضوی فرام دبئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. UAE دبئی سے صبا سجاد آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہیں. تراب پہ ابو تراب کا دن، علی کی توصیف میں نبی کے خطاب کا دن، شریعت مصطفیٰ پر کامل شباب کا دن، علی کے منکر کبریا کے عذاب کا دن. غدیر مومن کی زندگی ہے، غدیر مقصر کی موت ہے. غدیر کانٹوں کی سرزمین پر گلاب عصمت کا نبوت کا ثبوت بھی ہے. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا غدیر میں. غدیر میں علی کی ولایت حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کی طرح تھی. قبول کرنے والا فرشتوں سے بھی افضل تھا اور انکار کرنے والا ابلیس سے بھی بدتر. منبر کے مصلی سے جو عشق کی اذان دی جا رہی ہے، مودت کی نماز ادا ہو رہی ہے، اہل ایمان کی دلی خواہشوں کو پروردگار عالم شرف قبولیت دیں. آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت عطا ہو. موت کی ہچکی ہو، مودت اہل بیت ہو. دل میں معرفت کو ہمارے لیے آسان بنا دیں. قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر مومنین نصیب فرما دیں. اچھا غدیر میں کیا تھا؟ غدیر میں ماحول کیا تھا؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا. 3.5 گھنٹے غدیر کی اہمیت بتاتے رہے. رسول نے علی کو باقاعدہ اٹھایا ہوا تھا. رسول پیچھے تھے، علی آگے تھے. نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی. لوگوں کو علی دکھایا جا رہا تھا. علی کے ہاتھ میں جو لوہے کا ٹکڑا ہے جسے لوگ ذوالفقار کہتے ہیں، سلمان ذوالفقار کے نام سے اس کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. کئی جنگوں میں علی ذوالفقار کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ہوا میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. ذوالفقار سرسراتی ہوئی لہراتی ہوئی نکلی چلی جاتی ہے، گردنیں کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے. 2 گردنیں کاٹتی ہے، تیسری چھوڑتی ہے، پھر 2 کاٹتی ہے، 3 4 چھوڑ دیتی ہے. ایک دن مالک اشتر نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی، مولا آپ کی ذوالفقار گردنیں چھوڑتی ہوئی کیوں چلتی ہے؟ مولا نے کہا، مالک اشتر یہ گردنیں چھوڑ کر نہیں چلتی، یہ شجرے چھوڑ کر چلتی ہے، نسلیں دیکھ کر چلا کرتی ہے. کہ جس کی ذوالفقار غیب جانتی ہو، جس کی تلوار غیب جانتی ہو، وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا اللہ کے نبی کا انکار کرتے رہے. پروردگار عالم نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب نبی کو چھوڑ کر بھاگے تو آواز قدرت آئی کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا. نمرود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا نے کچھ نہیں کہا. ابراہیم کے مقابلے میں آیا تو کہا، یہ میرا اصول ہے کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا. فرعون سب کچھ کر بیٹھا، لیکن جب موسیٰ کے مقابلے میں آیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں فرعون، میرا اصول ہے کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا. ایک نبی کی کہانی سناؤں. غدیر کا دن تھا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا. ایک شخص رسول کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بیان کیا ہے، اپنے قرآن میں آپ کے لیے نبی کا لفظ اور وہ بھی آخری نبی استعمال کیا ہے. تو اللہ کے رسول، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون ہے جس کا اعلان آپ کر رہے ہیں؟ تو ایک آسمان سے پتھر آیا
اور حارث نام کے ایک شخص جو سامنے سے رسول سے سوال کر رہا تھا اس کے اوپر گرا اور اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا نیچے گر گیا اور کہا اے حارث تجھے نہیں میرا اصول معلوم کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ رسول خدا نے کہا اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ جہاں میں موجود ہوں گا وہاں عذاب نہیں آئے گا، تو رسول خدا نے جب یہ سوال پروردگار عالم سے کیا تو آواز قدرت آئی کہ ابو جہل لا الہ الا اللہ کا منکر تھا، تو یہ ولایت علی کا منکر ہے اور میرا اصول ہے کہ میں اپنے منکر کو معاف کر دیا کرتا ہوں مگر اپنی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا۔ انکار ولایت علی وہ جرم ہے کہ جس کی کہیں بھی معافی نہیں، کسی بھی صورت میں معافی نہیں۔ اچھا جو حارث کے سر پر پتھر لگا وہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا، زمین سے ابھر کر تو نہیں آیا۔ آسمان سے آیا تو اس پتھر کا کیا کام تھا؟ پتھر کا تعلق جمادات سے ہے اور جمادات کا تعلق زمین سے ہے۔ جنت میں پہاڑ تو ہیں لیکن نور کے پہاڑ ہیں۔ تو جب میں نے یہ سوال ذہن میں آیا اور میں نے اس سوال قرآن کے سامنے رکھا تو قرآن سے جواب آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے کس طرح ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک کیا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کر آیا تو اس نے ابابیل کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے ذرے کو، کنکری جو ذرے تھے اس کو نیچے کی طرف پھینکنا شروع کیا۔ تفسیر امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ واقعہ کیا تھا؟ تو مولا نے کہا کہ جب ابرہا ہاتھی لے کر آیا تو اللہ نے آسمان سے ابابیلوں کو بھیجا۔ وہ ایک ایک ابابیل کی چونچ میں ذرہ برابر کنکری تھی اور ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا، ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہو رہا تھا۔ پروردگار عالم نے کہا ارسلنا کطیر ابابیل، ایک ایک پرندہ ہم نے بھیجا تھا، اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا۔ اور میرا 8واں بادشاہ مولا امام علی رضا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان میں سے ابابیل کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم جاؤ کسی پہاڑ کی کھو میں بیٹھ جاؤ اور اپنے حصے کی یہ کنکری بھی اپنی چونچ میں دبا کر رکھو، تیرے رزق کا بندوبست میں کرتا رہوں گا اور ابھی زمین پر اپنا پتھر برسانا نہیں۔ اور وہ جا کے غار کی کھو میں بیٹھ گیا۔ پروردگار عالم نے اس کو ایسے زندہ رکھا جیسے اصحاب کہف کو زندہ رکھا۔ ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ جبریل امی آئی اور اسی ابابیل سے کہا کہ پروردگار عالم تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے حصے کا پتھر نکال کر حارث کے سر پر مار دو تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ ابو جہل جو مکان کا دشمن تھا لیکن تو مالک مکان علی ابن ابی طالب کا دشمن ہے۔ جب ہی حارث کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا اور یہ اصول بھی واضح ہوا کہ پروردگار عالم اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہے لیکن حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اتمام نعمت ہوئی۔ کائنات میں خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے ولایت علی جس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس پرآشوب دور میں جان چلی جائے، مال چلا جائے لیکن عقیدہ نہ جائے۔ اونچا ہاتھ تو علی کا ہی ملے گا، اونچا ہاتھ تو علی کا ہی ملے گا، میدان قیامت ہو یا میدان ولایت۔ من کنت مولا فحاز علی مولا۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید غدیر کی مبارکباد۔ بہت شکریہ سسٹر صبا سجاد صاحبہ فرام دبئی، اور آپ نے شاعری کے ساتھ جو ہے وہ غدیر کی جو منظر کشی کی ہے، خداوند کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اور حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری روح اور روا
اہل بیت اطہار کی مودت ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 گراں چیزیں چھوڑ کے ہمارے درمیان گئے ہیں اور فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ تمہارے جو اجر رسالت ہے اس میں اقربا کی مودت کہ جس سے تم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنے آپ کو کمال تک لے جا سکتے ہو. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ 2 گوہر نایاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی امت کو دے گئے، مگر جو کہ حقیقی معنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت پر سر تسلیم خم کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں ثقل چیزوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا اور قرآن اور اہل بیت کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے شامل کر لیا کہ فقط اور فقط اطاعت رب میں اپنی زندگی کو بسر کیا. ناظرین، میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ بے شک بحیثیت شیعہ کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا پرچار کریں اور ان کے فضائل کو بیان کریں. یہ زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایک طویل عرصہ اہل بیت اطہار پہ سب و شتم ہوتا رہا، اور جو بھی اہل بیت اطہار کی شان میں فضائل بیان کرتے تھے، قصیدے منقبت اور ان کی شان کو، ان کے فضائل کو بیان کرتے تھے، تو نہ جانے کتنے میثم تمار جو ہیں انہوں نے اپنی زبانوں کو کٹوایا، جبکہ حدیث رسول تھی زیّنوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، ان کے فضائل کو بیان کریں. مگر جب مسلمانوں نے، جو حقیقی مسلم اور مومن تھے، جب انہوں نے فضائل علی کو بیان کرنا شروع کیا تو پھر ان کو اپنی زبانیں کٹوانا پڑیں، ان پہ ظلم و تشدد ہوئے. لہٰذا بحیثیت شیعان حیدر کرار یہ ہماری زندگی میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ عمل ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار کا ہم ذکر کریں. اب چلتے ہیں ہم پھر ایک بہت ہی خوبصورت کلام کی طرف. غدیر کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے سید حیدر رضا زیدی نے. آئیے ہم ان کی منقبت کو سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. غدیر خم میں سج گیا منبر پالا، غدیر خم میں مومنوں ہو گیا اعلان، غدیر خم میں سج گیا منبر پالا، غدیر خم میں جن کے مولا ہے نبی اس کے علی ہیں مولا، جن کے مولا ہے نبی ان کے علی ہیں مولا. آ گیا رب کا یہ فرمان، غدیر خم میں آ گیا رب کا یہ فرمان، غدیر خم میں
اٹھے سچے مسلمان غدیر خم میں، جھوم اٹھے سچے مسلمان غدیر خم میں، جوش میں نعرہ حیدر تھے لگاتے جاتے، جوش میں نعرہ حیدر تھے لگاتے جاتے، قمبر و بوذر و سلمان غدیر خم میں، قمبر و بوذر و سلمان غدیر خم میں، مومنوں کے ہوئے دل شاد، خوشی تھی ایسی، مومنوں کے ہوئے دل شاد، خوشی تھی ایسی، پر منافق تھے پریشان غدیر خم میں، پر منافق تھے پریشان غدیر خم میں، یوں تھے ہاتھوں پہ پیغمبر کے علی شیر خدا، یوں تھے ہاتھوں پہ پیغمبر کے علی شیر خدا، جیسے قرآن پہ وہ قرآن غدیر خم میں، جیسے قرآن پہ وہ قرآن غدیر خم میں، کاش ہوں خرم حیدر کی دعائیں مقبول، کاش ہوں خرم حیدر کی دعائیں مقبول، ساتھ ہوں دونوں ثنا خان غدیر خم میں، ساتھ ہوں دونوں ثنا خان غدیر خم میں، سج گیا منبر پالا غدیر خم میں۔ ماشاءاللہ سید حیدر رضا زیدی فرام اسلام آباد، خداوند کریم آپ کے ان جذبے کو اور اس اخلاص کو اور خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اسی طریقے سے ذکر اللہ اور رسول اور آل رسول آپ کرتے رہیں۔ جی ناظرین، ہماری پر نور محفل سجی ہوئی ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیغام غدیر کو سمجھیں اور اس کو درک کریں، اور اس عید کو ہم بہترین طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سخت حالت روزہ میں ہیں۔ خداوند کریم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور امام المتقین کے صدقے میں ہمیں تقوی کی صفت سے نوازے۔ آئیے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان کراچی پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔
پہ ہم ان کی منقبت سنتے ہیں سید افتخار رضوی کے جو کہ ثنا خوانی کر رہے ہیں عید غدیر کے حوالے سے. کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، اور مصطفیٰ سے مرتضیٰ دو ہاتھ اوپر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، وادی خون میں اکٹھا کل پیمبر ہو گئے، وادی خون میں اکٹھا کل پیمبر ہو گئے، اور جمع ایک تالاب میں سارے سمندر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، اور تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، ہاں ابو طالب کے کچھ احسان برابر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، اور فقر من کن تو مولا کا ہوا دوہرا اثر، فقر من کن تو مولا کا ہوا دوہرا اثر، اور کچھ بھکاری ہو گئے اور کچھ ابوذر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، اور پڑ گیا جن پتھروں پر عکس خم کی دھوپ کا، پڑ گیا جن پتھروں پر عکس خم کی دھوپ کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب سنگ مرمر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے، اور اب کوئی مانے نہ مانے اپنے دل کی بات ہے، اب کوئی مانے نہ مانے اپنے دل کی بات ہے، اور مطمئن اعلان حق کر کے پیمبر ہو گئے، کتنے قد آور غدیر خون کے منظر ہو گئے.
ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام. معذرت کے ساتھ ہمارے کیا نام ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بالکل، اور ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہاشم سسٹر نے، اور ہم ان کی منقبت ہی کے ساتھ ہم جو ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی فرمائش پہ ہم بالکل مولا علی کی شان میں قصیدہ پیش کریں گے. برائے خوشنود شاہ نجف بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجب فرجہم. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بعد میرے ہے مولا سبھی کے علی، بعد میرے ہے مولا سبھی کے علی، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اور اس شعر کے صدقے میں مولا آپ سب کو کربلا اور نجف کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. روضہ شاہ دیکھا تو بولے ملک، روضہ شاہ دیکھا تو بولے ملک، اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام.